جی السلام علیکم۔ بواسیر کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل، ٹھوس وجہ اور اصولی علاج انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور آخر میں آپ کو پرہیز بھی بتایا جائے گا۔ دراصل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ عام لوگ جو کہ نہیں جانتے کہ اس کا علاج پروپر کیا ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے اور اس کا پروپر علاج کیا جا سکے۔ یہ ہمیں ایک کمنٹ موصول ہوا تھا کہ اس بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی جائے، تو اللہ سلامت رکھے ان کو۔ تو سب سے پہلے آپ تھوڑی سی اس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ یہ دراصل ہوتی کیا ہے، یہ ایک تیزابی بیماری ہوتی ہے۔ اس میں پہلے خون نہیں آتا، لیکن جب جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو قبض ہو جاتی ہے۔ سدے جب وقت سے نکلتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ کاٹ دیتے ہیں تو اس کو زخم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ مسوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو وہاں پھر ایک سوزش ہو جاتی ہے، عضلاتی سوزش، یعنی خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ خشکی ختم کر دی جائے تو بواسیر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے۔ مین وجہ اور مین مسئلہ خشکی کا ہے، تیزابیت کا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کو عضلاتی بواسیر کہتے ہیں، اور عضلات میں تحریک ہے۔ اس کا دوسرا نام عضلات ہے، یعنی عضلاتی تحریک ہے۔ دل بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ جسم میں تیزابیت، اگر پہلے تو خون نہیں آتا، لیکن اگر خشکی جو تیزابیت ہوتی ہے گرمی کے ساتھ مل جائے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ خشکی اور گرمی جب شدت اختیار کر لیتی ہے تو پھر خون جاری ہوتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ تو مسے پھول جاتے ہیں، بعض اوقات پھول جاتے ہیں، درد بھی رہتا ہے، اور یہ سارا عمل تیزابی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتایا جائے گا کہ آپ استعمال کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ہمارے استاد محترم جناب کا عطا کیا ہوا نسخہ ہے۔ ایک دو خوراکوں سے ہی انشاءاللہ یہ جو آپ کی تکلیف ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے تھوڑے دن تقریباً 2 ہفتے دوائی استعمال کرنی ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس جو بھی جیسی بھی جس قسم کی بھی بواسیر آپ کو ہوگی انشاءاللہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ نسخہ آپ سماعت فرمائیں۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ آپ نے لینا ہے کلمی شورا، ریٹھا اور تارا میرا اور گندک آملہ سار۔ 4 چیزیں ہیں، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ کلمی شورا، ریٹھا، تارا میرا کو کسو بھی کہتے ہیں، اور گندک آملہ سار۔ آپ نے یہ چاروں چیزیں لے لینی ہیں۔ اب ریٹھا جو آپ نے لینا ہے، اس کا چھلکا آپ نے ڈالنا ہے، گولی نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے؟ جب آپ توڑیں گے نا ریٹھے کو تو اس کا چھلکا آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کی گولی جو ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ نے چاروں چیزیں بالکل صفوف بنا لینا ہے، بالکل باریک کر کے، اور صبح اور شام نہار منہ، صبح نہار منہ آپ نے آدھا چمچ استعمال کرنا ہے، بالکل باریک کر کے نا صفوف بنا لینا ہے اپنے آٹے کی طرح۔ تو صبح آپ نے آدھا چمچ اور شام کو آپ نے آدھا چمچ استعمال کرنا ہے۔ صبح آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے نہار منہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ بیماری جو اس خشکی کی تحریک کی وجہ سے ہوئی ہے، خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے، فوراً اس دوائی کے اثر سے فوراً جو درد وغیرہ ہوگی انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی اس کا پروپر آرام آ جائے گا آپ کو۔ لیکن جو اصولی علاج ہے، جو کہ مزاج کو بدلنا ہے، ہم نے اس خشکی کو ختم کرنا ہے، خارج بھی کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ نسخہ تقریباً 2 ہفتے استعمال کرنا پڑے گا۔ اب یہ نسخہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نسخہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1000 ملی والے کیپسول لے لینے ہیں۔ کسی بھی میڈیکل کی دکان سے آپ کو 10 روپے کے 12 مل جائیں گے۔ 1000 ملی گرام والے آپ نے کیپسول لینے ہیں، اور ان میں وقتی طور پر آپ نے جب استعمال کرنی ہے یہ دوائی تو وقتی طور پر ان کیپسول میں آپ بھر کر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیپسول بھر کر مستقل طور پر اپنے پاس ایک ہی دفعہ بھر کے رکھ لوں، تو ایسا اگر آپ کریں گے تو کیپسول کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کلمی شورا استعمال کیا ہے ہم نے تو کیپسول پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے وقتی طور پر جب آپ دوائی استعمال کرنے لگے تو تب آپ کیپسول میں بھر کر استعمال کر لیں۔ کیپسول بھرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوائی کڑوی ہوتی ہے، اگر آپ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جی وغیرہ خراب ہو، کیونکہ کڑوی ہے، کڑوی کوئی بھی انسان برداشت نہیں کرتا۔
اگر آپ ویسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں کروی اس دوائی کو، تو کیپسول کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ تو پرہیز آپ نے کیا کرنا ہے، خشکی، چونکہ خشکی کا غلبہ ہے تو ہم نے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ ان میں آپ کو میں چند طریقے کا نام بتا دیتا ہوں۔ آپ نے آلو گوبھی، آلو بینگن اور برا گوشت، اس کے علاوہ دہی، کھٹی لسی، چار اور املی، کھٹی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ انڈا تو میں آپ کو ایک لنک پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ وہاں پر جا کر بھی غذائی چارٹ کے نام سے ویڈیو ہوگی، وہاں پر آپ پرہیز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے خشک، تر اور خشک گرم استعمال نہیں کرنی، اس کے علاوہ آپ نے تر گرم اور تر سرد آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں، یعنی ٹھنڈی چیزیں اسے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جی السلام علیکم۔